السلام علیکم، میرا نام ندیم خلجی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹلیکچوئل قسم کا ہے، اور وہ ٹاپک ہے کہ فوبیا کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ٹاپک اس لیے میں نے آج سلیکٹ کیا ہے کیونکہ جو ہمارے اندر جو فوبیا کی جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ آ چکی ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا اس بیماری کا شکار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ یہ فوبیا ہوتا کیا ہے۔ اب یہ فوبیا، اس کا عام جو مطلب ہوتا ہے ڈر، مطلب کسی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں ایک ڈر پیدا ہو جانا، غیر ضروری ڈر، مطلب غیر ضروری، خام خواہ، بلا وجہ ڈر پیدا ہو جانا، ایک حد سے زیادہ ڈر پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں فوبیا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں، جو ہم سیاسی زبان میں کہہ لیں یا ایک روایتی زبان میں، لوکل زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں بغض رکھنا یا نفرت رکھنا، نفرت بہت زیادہ ہو جانا، حسد پیدا ہو جانا کسی کے بارے میں خام خواہ بلا۔ تو یہ سمجھ لیں اس کا جو عام مطلب ہے، فوبیا کا مطلب ہے۔ اب میں نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے خان صاحب کے بارے میں، خان صاحب کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ فوبیا ہو چکا ہے۔ اس کی وہ کیسے؟ اب یہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے خان صاحب نے تقریر کی اسمبلی میں، اور خان صاحب نے بڑی کمال تقریر کی، وہاں کچھ ایسے جملے بھی ادا کیے کہ جن کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وہ پہلا جملہ، مطلب ایک تو جملے میں آپ کو سناتا ہوں دوبارہ سے تاکہ آپ کو مائنڈ میں آ جائے کہ خان صاحب نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہمیں غیرت سکھاتا ہے۔ ایک اور جملہ، لا الہ الا اللہ، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا۔ چیک کرو یار، کتنا کمال جملہ ہے۔ یقین کریں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، ایسے جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں اور رکھے جائیں گے تاریخ میں ہمیشہ، کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایسے جملے ادا کر رہا ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے ایک ولاگ بھی بنایا تھا۔ اس ولاگ میں تو مختلف جو میرے دوست بھی ہیں، فیس بک فرینڈز بھی ہیں، اور بھی دوسرے فرینڈز بھی، انہوں نے بڑے عجیب سے انہوں نے کومنٹس کیے ہیں۔ ایک نے کہا کہ دیکھیں یہ تو قول و فعل میں تضاد ہے۔ کسی نے کہا جی خان صاحب تو منافق ہیں، یہ تو منافقت ہے۔ ایک بندے نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے ایک پوسٹ کر دی اپنی وال پہ، اور اچھا خاصا وہ رائٹر بھی ہے، کہ جب کوئی حکمران، کہتا ہے وہ حکمران بہت خطرناک ہو جاتا ہے، وہ حکمران بہت خطرناک ہو جاتا ہے جو اسلام کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ دوبارہ سنے، وہ حکمران بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ اسلام کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے، اور نیچے اس کے لکھا ہوا اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ہمیں بچائے۔ اور اس بندے کا لیول چیک کرے یار، مطلب حالانکہ قرآن میں ہے، ایک مذہبی بندہ ہے وہ قرآن میں ہے کہ مطلب حدیث میں ہے کہ اگر محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، اس کو عام زبان میں محبت بھی اسلام کے لیے اور نفرت بھی اسلام کے لیے۔ اب اس بندے کو دیکھ لو کہ اس سے نفرت کس چیز سے ہے، کس چیز سے اس کو بغض ہے، کہ خان صاحب نے اگر یہ بات کی ہے کہ اللہ کا نام لیا ہے، غیرت کی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، کلمے کی بات کی ہے، تو اس کو مطلب یہ اس کو مطلب کیسا اس کو نیگیٹو پہلو دے رہا ہے۔ اور یقین کریں اس کے نیچے میں نے ان کے کمنٹس دیکھیں، کوئی کمنٹس کی لائن لگی ہوئی تھی، زبردست، واہ واہ، کیا بات، کیا خوب کہا، ایگری، متفق، زبردست، ایسا ہی ہے، مطلب اس قسم کے کمنٹس آئے ہیں۔ مطلب اس کی ایک دیکھ لیں اس کے فالورز کس مائنڈ سیٹ کے ہیں، ان کا ایک لیول چیک کر لیں۔ حالانکہ میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ جو ایک سچا جو اسلام کا داعی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اسلام کا نفاذ ہو، وہ کبھی بھی شخصیت پرست نہیں ہو سکتا، کبھی بھی شخصیت پرست نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو اسلام کی، اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ کون اسلام کی بات کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کا بھائی کرتا ہے، اس کی پارٹی کا کرتا ہے، مخالف کرتا ہے، یار کوئی دشمن بھی کرتا ہے نا، اگر وہ اسلام کی بات کرتا ہے اس کو خوشی ہونی چاہیے کہ دشمن بھی اگر وہ عمران خان کو دشمن سمجھتے رہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھیں نا بات کس کی کر رہا ہے، اسلام کی کر رہا ہے نا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ تو کبھی بھی شخصیت پرستی جو ہے نا، ایک اسلام پسند شخصیت پرست نہیں ہو سکتا، اگر اس کے لیے کوئی شخصیت ہوگی تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ جو بغضی کی بیماری ہے، اس کو بغضی کی بیماری میں کہتا ہوں، یقین کریں یہ اصل میں ان کو بغض حسد ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی بغضی کی بیماری ہے، یہ ہر کیٹیگری میں، ہر کیٹیگری کے اس میں لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ نہیں ہیں۔ ایک ان پڑھ جاہل ہوتا ہے، اس کو یہ کسی کی، کیونکہ اور ایک پڑھا لکھا جو جاہل ہوتا ہے، پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ،
بلکہ میں تو اس سمجھتا ہوں یہ جو بغض ہوتا ہے اس پڑھے لکھے کو ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ ایک کم علمی کی بنیاد پہ کسی سے بغض رکھ رہا ہوتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، اور جو ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، وہ تو پڑھ کے جان کے جو ہے نا اس پہ اس پہ بغض رکھ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں اس کے اندر ایک ضد انا پیدا ہو جاتی ہے، ایک اس کے اندر ایک خود پسندی آ جاتی ہے کہ میں اب کیسے اپنی بات سے گھوموں، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ باتیں سچی ہیں، میں چیلنج سے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے باتیں سچی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کے اندر جب انا آ جاتی ہے نا، وہ اپنی جو گردن اس کے سریا آ جاتا ہے گردن میں، وہ اس کو نکال نہیں سکتا، نکال نہیں پاتا اس کو۔ یار اس لیے میں کہتا ہوں یہ محبت ہو یا نفرت ہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ محبت بھی کسی کے لیے اللہ کے لیے کرے، اسلام کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، اگر آپ واقعی اسلام پسند ہیں تو۔ میری اسی ولاگ کے اوپر جو میرا پچھلا ولاگ تھا، تو اسی میرا جو ایک دوست ہے ساجد کشمیر سے، ان سے میری بات ہوئی، گفتگو میں بڑی خوبصورت باتیں کی ایک دو، کہا کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کیسا ہے تو اس کا عمل چیک کریں۔ اگر ہم دوبارہ سنیں، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کیسا ہے تو اس کا عمل چیک کریں، اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کیا بننا چاہتا ہے اس کی باتیں چیک کریں۔ بے شک اب خان صاحب کی باتیں چیک کریں، بے شک خان صاحب نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے 2 سالوں میں کشمیر کو آزاد نہیں کروایا، 2 سال میں کوئی فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا، 2 سالوں میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوا، اور مطلب ٹھیک ہے 50 اور بھی باتیں ہیں، سیاسی باتیں بھی ہیں، لیکن ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، تو مطلب یہ نہیں ہوا، مان لیتے ہیں، لیکن اس کی باتیں تو چیک کریں یار، آخر وہ بننا کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2 سالوں میں سب ہو جانا تھا تو پھر بس اب میں آپ کو کیا کہوں، آپ کو اب یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عرصہ لگ گیا، یہ تو عام انسان ہے، اس کی وقات ہی کیا ہے خان صاحب کی، لیکن مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی ساجد بھائی نے ایک بہت بڑی خوبصورت بات کی، آخری بات میں کہنے لگا ہوں کہ اگر ہم کسی کے اچھائیوں کا ذکر کریں گے نا، اچھائیوں کا، خوبیوں کا، تو ہمارے اندر خود خوبیاں آئیں گی، وہ خوبیاں آئیں گی۔ اگر ہم کسی کی برائیوں کا ذکر کریں گے تو ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ وہ برائیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ جو انسان بولتا ہے، کہتا ہے، سوچتا ہے، وہی چیزیں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، شکریہ ان کا، ساجد بھائی کا۔ تو بھائی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ اچھا یار، ایک میں آخری بات کہنا بھول گیا۔ اب کچھ دوستوں کا اعتراض ہوگا کہ یار آپ نے خان صاحب کے بارے میں تو کہا ہے کہ خان فوبیا، عمران فوبیا ہو گیا ہے، تو کچھ لوگوں کو نواز شریف فوبیا بھی ہے۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں، سنیے ذرا بھائی میرے۔ نواز شریف کے خلاف مطلب فوبیا کیا ہوگا؟ نواز شریف سے بغض حسد کیا ہو سکتا ہے؟ یار ایک بندہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکا ہے، اس کے بارے میں کیا بغض رکھیں گے؟ وہ پہلی بار بنا، لوگوں نے پھر دوسری بار اس کو بنا دیا، تیسری بار بنا دیا، مطلب اس سے بغض تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو لوجک ہی نہیں مانتے۔ بغض تو اس سے ہوگا نا جو فرسٹ ٹائم آیا ہے، جو پہلی بار آیا ہے۔ تو یہ ان کا سوال ہی غلط ہے۔ یقین کریں، حالانکہ میں خان صاحب کا فین ہوں، میں نواز شریف کا اس سے پہلے نواز شریف کا ہی فین تھا، اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، زبردست ہیں، لیکن یہ خان صاحب تھوڑا سا مجھے ان سے زیادہ بہتر لگا ہے، اور کافی حد تک بہتر لگا ہے۔ تو یہ لوجک بنتی ہی نہیں ہے ان لوگوں کی، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ نواز شریف سے اس سے کیا فوبیا ہونا ہے بھائی، جو 3 بار وزیر اعظم بن چکا ہے۔ خیر، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمت کر کے، اگر آپ کو ہمت کر کے کر دیں کوئی بات نہیں ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔